نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ دعا جو ہے بہت ہی زیادہ خوش ہے۔ دعا جو ہے وہ نوشیروان کی محبت پر یقین کر چکی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ نوشیروان کبھی بھی اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ نوشیروان نہیں چاہتا کہ دعا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ دعا نوشیروان سے کہتی ہے کہ وہ ایک بار پھر اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ نوشیروان اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب انہوں نے تمہیں گھر سے نکال ہی دیا ہے تو وہ شاید اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، پھر بھی اگر تم جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دعا جو کہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتی ہے، جب ایک بار پھر دعا کی ماں اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ تم ایسا قدم اٹھاؤ گی۔ دعا اپنی امی کو جواب دیتی ہے کہ امی میں نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی تھی جتنی بڑی سزا پائی ہے۔ میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات سن کر دعا کی ماں کہتی ہے کہ میں تو تمہیں معاف کر دوں گی، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد فیضا اور ثانیہ کے ساتھ کیا ہوا شاید تم یہ کبھی بھی نہیں جان پاؤ گی۔ تم نہیں جانتی کہ ثانیہ کا اس گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، تمہاری وجہ سے کتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمیں۔ دوسری طرف حشمت خان بھی اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ نوشیروان کا اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق رہے۔ جبار تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ لڑکی کبھی بھی ہمارے اسٹیٹس یا ہماری فیملی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کا نوشیروان سے الگ ہونا ہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب تم نوشیروان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ مزید اب ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ جبار کہتا ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں، مجھے نہیں لگتا کہ نوشیروان کبھی بھی دعا کو چھوڑنے کے لیے راضی ہوگا کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ حشمت خان کہتا ہے کہ دعا ایک جذبہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ خود ہی گھر سے نکال دے گا۔ جبار مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جبار کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو مجھے حکم کریں گے میں حاضر ہوں اور میں آپ کا حکم ضرور مانوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ بھی غلط ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ نوشیروان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ حشمت خان جو ہے وہ جبار کو کہتا ہے کہ تم اب نوشیروان کی پل پل کی خبر مجھے دو گے، وہ کہاں جاتا ہے، کب جاتا ہے، یہ ساری انفارمیشن مجھے چاہیے۔ جبار ہاں میں ہاں کر دیتا ہے اور ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ اگلے ہی سین میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ فیضا کے گھر ملنے کے لیے دعا جاتی ہے، وہ دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہاری وجہ سے جتنی ذلت میں برداشت کر چکی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ اب مزید کچھ بھی غلط ہو، خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر دعا کہتی ہے کہ فیضا میں مانتی ہوں کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ غلط ہو، میں تمہاری بہن ہوں، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ فیضا کہتی ہے کہ تمہیں لگا ہے کہ معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، اب فراز آتا ہی ہوگا، اگر اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب فراز اور دعا کا آمنا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ دعا یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ میں جس انسان کی وجہ سے برباد ہوئی ہوں اور جس انسان نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے وہ فیضا کا شوہر ہے، وہ اسے برباد کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بارے وہ کچھ بھی سوچ کر پریشان ہوتی ہے کہ جس انسان نے میری زندگی تباہ کی ہے وہ میری بہن کا شوہر ہے، میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اس طرح کی مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔